بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بال کون تھا؟ ساری قومیں اس کی پرتشس پوجا کیوں کرتی تھی؟ ان کے نام پر قربانیاں کیوں دی گئیں؟ اور یہ جھوٹا دیوتا قدیم تاریخ کے سب سے مشہور بتوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ بل کی کہانی بعض محض ایک بت کی کہانی نہیں ہے، یہ اس کی کہانی ہے کہ کس طرح بنی نوع انسان اللہ کی طرف سے ہدایت پا کر بتدریج حق سے ہٹ کر بت پرستی کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا ایک قصہ بھی ہے جو باطل عقائد کے خلاف بہادری سے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، جو ایک سچے خدا کی عبادت گزارتے۔ بل کی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں شام، کنعان اور اس پاس کے علاقوں کی قدیم تہذیبوں میں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والی نسلوں کے بعد بہت سی قومیں آہستہ آہستہ انبیاء کی تعلیمات سے دور ہو گئی تھیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بت بنانے لگی اور ان کی طرف خدائی طاقتیں منسوب کرنے لگی۔ ان بتوں میں سے بل سب سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ قدیم لوگوں کا خیال تھا کہ بل بارش، طوفان، زرخیزی اور زرعی خوشحالی کو کنٹرول کرتا ہے، چونکہ کاشتکاری زندگی کی بنیاد تھی۔ بہت سے لوگ اس بات پر قائل ہو گئے کہ ان کی فصلیں، دولت اور بقا بل کا خوش کرنے میں منحصر ہے۔ اس میں ہونے والی آثار قدیمہ کی موجود شام میں واقع قدیم شہر دریافتوں سے ان قدیم لوگوں کے عقائد کے بارے میں بہت سی تحریریں سامنے آئی ہیں۔ یہ تحریریں بل کی ایک طاقتور دیوتا کے طور پر بیان کرتی ہیں جو گرج، بارش اور طوفان سے منسلک ہے۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے یہ ان لوگوں کی طرف سے پیدا کردہ خرافات اور غلط عقائد کے علاوہ کچھ نہیں تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دیا تھا۔ جیسے جیسے بل کی عبادت پھیل گئی، کنعان اور آس پاس کی زمینوں میں مندر بنائے گئے۔ پادریوں نے اثر رسوخ اور دولت حاصل کی۔ بادشاہوں نے ان مندروں کی حمایت کی کیونکہ انہوں نے اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا تھا۔ رفتہ رفتہ بل کی پرستش معاشرے میں گہری جڑیں پکڑتی گئی۔ لوگ پتھر، لکڑی اور گھاس سے بنے ہوئے بتوں کے سامنے قربانیاں لانے لگے۔ انہوں نے ان سے بارش اور خوشحالی کی دعا کرنی لگی۔ انہوں نے مشکل کے وقت ان سے تحفظ طلب کیا، پھر بھی ان بتوں کے پاس کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں تھی۔ کچھ قدیم کافر مذاہب کے ساتھ منسلک سب سے زیادہ پریشان کن پہلوؤں میں سے ایک انسانی قربانی کا رواج تھا۔ تاریخی ریکارڈ اور قدیم روایات میں بتایا گیا کہ بعض کمیونٹیز جھوٹے دیوتاؤں کو قربانی کے طور پر بچوں کو پیش کرتی تھی، چاہے ایسی تمام رپورٹس تاریخی اعتبار سے درست ہوں یا نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے قدیم کافر معاشروں نے مذہب کے نام پر خوفناک حرکتیں کی۔ حال ہی میں کل میں نے فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی جو بچی کو ذبح کیا ایک بت کے سامنے، ایک مٹی کے بت کے سامنے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی ویڈیو دیکھ کر اور ایسی باتیں سن کر۔ یہ بھی ہمارے سب کنٹیننٹ میں۔ تو دوستو، جیسے جیسے اسلام نے اس طرح کی روایت کو یکسر مسترد کر دیا، انسانی زندگی مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے قصے میں واضح ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو اس نے بالآخر قربانی کو مینڈے سے بدل دیا کہ زہر کرتے ہوئے کہ اللہ رحیم ہے اور بے گناہ انسانوں کا خون نہیں چاہتا۔ جیسے جیسے صدیاں گزر گئی، بل کی عبادت قدیم دنیا کے بڑے خطوں میں پھیل گئی۔ مختلف قوموں نے اپنے بتوں کو مختلف نام دیے، لیکن جوہر ایک ہی رہا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے تخلیق شدہ چیزوں کی عبادت کی۔ انہوں نے اپنے خالق پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان بتوں پر بھروسہ کیا جو نہ سن سکتے تھے اور نہ ہی جواب دے سکتے تھے۔
آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ انسانیت کو حق کی طرف لوٹایا دیا جائے۔ ان میں حضرت الیاس علیہ السلام بھی تھے، جنہیں بعض روایت میں علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی ایک ایسی قوم کے پاس بھیجا گیا جو بت کی عبادت میں گہرا مشغول ہو گئے تھے۔ حکمران، پادریوں اور زیادہ تر آبادی نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو ترک کر دیا تھا، خود کو بت پرستی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام اور بت کی عبادت کے خلاف ان کی جدوجہد کو ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق اللہ کو چھوڑتے ہو جو تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب ہے؟ یہ سوال مسئلہ کے بالکل دل پر چھا گیا۔ لوگ آسمانوں اور زمین کے خالق کو کیوں چھوڑیں گے اور اس کے بجائے انسانی ہاتھوں کی بنائے ہوئے بت کی پوجا کریں گے؟ تاریخی روایات کے مطابق اس وقت بادشاہی پر بادشاہی آپ کی امت تھی اور ملکہ ازبیل سے متاثر تھی، جس نے بال کی پرستش کی، پوجا کی، بھرپور حمایت کی، مندر بنائے گئے، پجاری مقرر کی گئے اور بت پرستی پورے ملک میں پھیل گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس باطل کا بڑی ہمت سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا کہ بارش، فصلیں اور خوشحالی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ بتوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ ان کی نافرمانی کے نتیجے میں زمین پر شدت قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، دریا اور کنویں خشک ہونے لگے، فصلیں ناکام ہوگی، پوری قوم میں بھوک پھیل گئی۔ ان مشکلات کے باوجود بہت سے لوگ بت کی عبادت کرتے رہے۔ انہوں نے قربانیاں پیش کی اور بتوں کے سامنے دعا کی، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ ان کے جھوٹے معبود ان کی مدد نہ کر سکے۔ اس کے بعد حق اور باطل کے درمیان سب سے مشہور تصادم ہوا۔ تاریخی واقعات کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کے بڑے اجتماع کے سامنے بت کے پجاری کو چیلنج کیا۔ خانوں نے ایک قربانی تیار کی اور بت کو پکارا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک اور قربانی تیار کی اور اللہ کو پکارا۔ چیلنج آسان تھا، سچے خدا کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے میں۔ پادریوں نے دعا کی اور گھنٹوں بت کو پکارا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ان کا بت خاموش رہا۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی قبول ہوئی، جبکہ بت کے پرستار ذلیل اور خوار ہو کر رہ گئے۔ لوگوں نے اپنے جھوٹے دیوتا کی بے بسی کا مشاہدہ کیا۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے بارش زمین پہ آئی، خشک سالی ختم ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے اپنی غلطی کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لوٹ آئے۔ تاہم سب نے سچائی کو قبول نہیں کیا۔ کچھ ضدی رہے اور غلط عقائد کی پیروی کرتے رہے۔ توحید اور شرک کی کشمکش نسلوں تک جاری رہی۔ کئی صدیوں بعد بت پرستی نے ایک بار پھر عرب میں اپنا راستہ تلاش کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد اہل مکہ نے اصل میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن آہستہ آہستہ بدعنوانی ان کے عقائد میں داخل ہو گئی۔ عربوں میں بت پرستی کو متعارف کرانے کے لیے اسلامی روایت میں اکثر جن افراد کا ذکر آتا ہے، ان میں سے ایک عمرو بن لہی تھا۔ شام کے ایک اپنے سفر کے دوران اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا اور ان کے طریقوں سے متاثر ہوا۔ اس نے بتوں کو عرب واپس لایا اور دوسروں کو بھی اسی طرح کے روایت اپنانے کی ترغیب دی۔ کعبہ کے قریب قائم سب سے مشہور بتوں میں حبل بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عربوں نے بتوں کے سامنے قربانیاں دینے اور ان کی شفاعت کے خواہ ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات توہم پرستی اور باطل عقائد میں گھل مل گئیں۔ صدیوں سے بت پرستی پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ سینکڑوں بتوں نے خانہ کعبہ کو گھیر رکھا ہے۔ قبائل اپنے مخصوص بتوں کی تعظیم میں مقابلہ کرتے تھے۔ بہت سے لوگ توحید کے حقیقی پیغام کو بھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی پیغام کی طرف بلایا جس کی تبلیغ ان سے پہلے تمام انبیاء نے کی تھی۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کے آگے نہ جھکنا، جھوٹے معبودوں سے مدد نہ لیں۔ پہلے تو بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی مخالفت کی تھی۔
قریش کے سرداروں نے اپنا اثر اور رسوخ کھو دینے کا اندیشہ تھا، انہوں نے اپنے بتوں کا دفاع کیا اور اسلام کے پیغام کا مزاحمت کی، لیکن سچائی ہوتی ہے، وہ پھیلتے رہے۔ سال بہ سال زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا، بت پرستی کی طاقت کمزور پڑ گئی، توحید کا پیغام مضبوط ہوا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے گرد موجود بت مسمار کر دیے گئے۔ جھوٹے دیوتا جن کی نسل در نسل پوجا کی جاتی تھی، وہ اپنا دفاع کرنے سے قاصر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ ایک ایک کر کے بت گرتے گئے، عرب میں بت پرستی کا دور ختم ہوا۔ توحید کے پیغام نے ایک بار پھر فتح حاصل کی۔ بل کی کہانی ہمیں ایک اہم سبق سکھاتی ہے۔ جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو وہ تخلیق کرتا چیزوں پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ کبھی وہ چیزیں پتھر کی بت ہوتے ہیں، کبھی وہ دولت، طاقت، رتبہ یا دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، لوگ سچائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ میں اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانیت کو یہ یاد دلاتے جائے کہ خالق کا صرف ایک ہی، وہی آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہ اکیلا ہی دعاؤں کو جواب دیتا ہے، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ بل کی پرستش پوجا کا عروج و زوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جھوٹ ایک وقت کے لیے طاقتور دکھائی دے سکتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ سلطنتیں عروج و زوال، مندر بنائے جاتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور بھلا دی جاتی ہے، لیکن سچائی بدستور قائم رہتی ہے۔ تمام انبیاء کے پیغام کا ایک ہی پیغام تھا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کی ہدایت پر عمل کرو اور ایمان، شکر اور اطاعت کے ذریعے کامیابی حاصل کرو۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، توحید پر ہمارا ایمان مضبوط کرے اور ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔